مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو اب جو حدیث میں آ رہا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کو غنیمت سمجھو، تو اب آپ دیکھیں جس جو انجام کو دیکھ کے زندگی گزارتا ہے وہ وقت کو کسی اور طرح سے غنیمت سمجھتا ہے، جو انجام کو نہیں دیکھتا وہ وقت کو کسی اور طرح سے غنیمت سمجھتا ہے۔ دوبارہ آ جاتے ہیں سونے کے سکوں کی طرف۔ کمرے میں سکے پڑے ہوئے ہیں، ایک آدمی کو پتا ہے کہ میں جب باہر نکلوں گا تو 1 کے 1.5 دینے پڑیں گے، وہ وقت کو غنیمت کسی اور انداز سے سمجھے گا۔ وہ کہے گا اس وقت سکے جمع کرنا فل ٹائم ویسٹنگ ہے، وقت کا ضائع کرنا ہے، کوئی اور کام کرو۔ جو 1.5 کروڑ بچے ہوئے ہیں نا، ان کے بارے میں سوچو، اس آدھے گھنٹے میں تمہیں فارغ ٹائم ملا ہے، آدھے گھنٹے میں سوچو اس 1.5 کو میں 3 کیسے بنا سکتا ہوں۔ تو آدھا گھنٹہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوگا، غور کر رہا ہوگا، فکر کر رہا ہوگا، یار فلاں جگہ پراپرٹی میں لے لیتا ہوں، ایسا کرتا ہوں، فون کر کے پوچھتا ہوں بحریہ ٹاؤن کے ریٹ کیا چل رہے ہیں آج کل۔ وہ موبائل کا استعمال بھی کرے گا، وہ کالز بھی کرے گا، وہ احسن آباد کے ریٹ بھی معلوم کرے گا، گلشن معمار کے ریٹ بھی معلوم کرے گا، وہ دیکھے گا پراپرٹی کے علاوہ بھی دنیا میں غم ہے بھائی۔ سبزی منڈی میں دیکھو یار ٹماٹر کا کیا چل رہا ہے، اگر میں 1.5 کے ٹماٹر کے 3 ٹرک خرید لوں تو کتنے کا نکلے گا۔ وہ اپنی کھوپڑی کو ان چیزوں میں استعمال کر رہا ہوگا، سکہ جمع نہیں کر رہا ہوگا۔ دوسرا آدمی کیا کر رہا ہوگا، وہ 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دم وہ ادھر ادھر نہیں، کبھی موبائل نہ وہ کیا کرے گا بھائی، اٹھا کے کس میں ڈالو، شاپر میں۔ جو ظاہر پرست وہاں جائے گا، جس کو یہ نہیں پتا کہ اناؤنسمنٹ کیا ہوئی ہے پہلے، وہ کس کو ٹائم ضائع کرنے والا سمجھے گا بتاؤ؟ جو موبائل پہ بات کر رہے ہیں اس کو کیا سمجھے گا؟ یہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، یہی سمجھے گا نا۔ یہ فالتو فارغ لوگ ہیں، اس کو دیکھو اپنے ہدف کو فوکس کیا ہوا ہے اور سکے جمع کرتا جا رہا ہے، اور اتنا ٹائم ویسٹ، اتنا بزی انسان ہے، اس کے پاس کسی سے بات کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ یہ بڑا بنے گا کوئی، یہ ملک کا نام روشن کرے گا، ایکچولی اس کی لائف بزی بہت ہے۔ یہ آج کل چل رہا ہوتا ہے نا، بزی بہت ہے۔ صبح اٹھتے ہیں جی حضرت فلاں صاحب، پھر یہ ان کا ٹائم ناشتے کا، پھر یہ ٹائم، پھر یہ آفس، پھر یہ ورک، پھر یہ جو ہے اسٹرگل، اور پھر جناب یہ، اور شام کو اس طرح سے بڑا تمیز سے زندگی ہے بھائی۔ بڑے لوگ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، یہ ڈائلاگ سنے ہوئے نا آپ نے۔ اور ہم لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ ویلے، پاکستانی تو خاص طور پہ ویلے سمجھتے ہیں نا۔ پنجابی میں فارغ کو کہتے ہیں ویلا، تو اردو میں تو فارغ کہتے ہیں، یہ بڑا اچھا لفظ ہے نا۔ تو ویلے پہ یہ سوٹ کرتا نہیں ہے فارغ لفظ، تو ویلا ہی اچھا لگتا ہے کہ ویلا بیٹھا ہوا ہے۔ پنجاب والے کے پشتوں میں کیا کہتے ہیں جی؟ بیکار۔ وہ پشتوں میں بیکار کا لفظ بھی اچھا لگ رہا ہے نا، کار جیسا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وزگار۔ اچھا، تو کوئٹہ کی اور پشاور کی پشتوں میں بھی بڑا فرق ہے۔ تو اب مجھے بات بتاؤ، دیکھنے میں تو ٹائم ویسٹنگ کرنے والا وہ لگے گا جو کبھی فون پہ بات کر رہا ہے، کبھی تھوڑی دیر آرام بھی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سو بھی جائے، اور جو سکے جمع کرنے کو فوکس کر رہا ہے وہ آپ کو لگے گا یہ ٹائم بچانے کے بجائے، یہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے بچا رہا ہے۔ یہی فرق ہے مسلم اور غیر مسلم کا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج جن چیزوں میں غیر مسلم لوگ ٹائم کھپا رہے ہیں، ان میں بہت سی، سب چیزیں نہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اسلام ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے، ٹائم بچانا نہیں کہتا۔ اور بہت سے ہمارے وہ کام جس کو گورا ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے، اس کو اسلام کہتا ہے ٹائم کو قیمتی بنا رہے ہیں یہ لوگ۔ تو ہم نے ٹائم بچانا یا ضائع کرنا، اس کی ڈیفینیشن اسلام سے لینی ہے، گوروں سے نہیں لینی ہے، غیر مسلم سے نہیں لینی ہے۔ میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں نا کہ ایک صاحب ہیں، ملک کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں، جو صبح اتنے بجے اٹھتے ہیں، پھر جاگنگ کرتے ہیں، پھر ناشتہ کر کے پھر وہ
ہارڈ ورکنگ اور بڑا سائنٹسٹ بن رہا ہے وہ, پھر یوں اور پھر فلانا اور پھر یوں, اور ایسے کر آ کے نا اتنا بڑا عظیم انسان بننے والا ہے وہ, کوئی ایٹمی ایک اور ایٹمی دھماکہ کرے گا وہ. تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ میرے بھائی اس نے اس میں اپنے بیوی بچوں کو کتنا ٹائم دیا؟ سارا دن تو یہی کرتا رہتا ہے بیٹھ کے, یا پورا مہینہ. بیوی بچوں کا ٹائم کہاں گیا اس میں ہے بھائی؟ اس میں ابا اماں کے لیے ٹائم, بولو نا کیا ہو گیا؟ ابا کو کب ٹائم دیتا ہے, اماں کو کب دیتا ہے؟ پورے مہینے اسی میں لگا رہتا ہے. بہن بھائیوں کے لیے کوئی وقت نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا؟ اللہ میاں کا ٹائم کہاں گیا جو فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز. تو پتہ ہی ہمارے لبرل لوگ کہتے ہیں یہ دقیانوسی والی باتیں مولویوں کی, اسی وجہ سے ہم لوگ ترقی نہیں کر رہے. گورے نے ایک محنت, ہدف, حالانکہ اتنا ہے نہیں جتنا ہم بنا کے پیش کرتے ہیں. وہ چند لوگ وہاں بھی چند لوگ ہوتے ہیں جو بالکل وقفات, ورنہ ان لوگوں کے ہاں آوارہ گردی ہم سے بھی زیادہ ہے. اگر وہ سارے پڑھے لکھے ہوتے تو ہمارے ڈاکٹر, ہمارے سائنٹسٹ وہاں جا کے تھوڑی جاب کر رہے ہوتے. ان کے بعد وہ بندہ ہی نہیں ہے. میٹرک تک گن پوائنٹ پہ پڑھا دیتے ہیں وہ لوگ, اس کے بعد چند لوگ ہی نکلتے ہیں آگے. لیکن فرض کر لو محنت 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 محنت, تو بھائی اس محنت کا جو رزلٹ نکلے گا وہ رزلٹ کیا نکلے گا؟ اگر آپ آخرت کو مانتے ہو, نہیں مانتے تو پھر تو یہ ساری تقریریں, یہ ساری بحثیں ہی فضول ہیں. دیکھو قرآن شروع جہاں سے ہوتا ہے نا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب کا کیا مطلب؟ وہ باتیں جو سائنس کی پہنچ سے بالاتر ہیں, اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو جب تک اس پر ایمان نہیں لے کر آتے, آپ کے لیے آگے قرآن مجید پڑھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اس نیت سے پڑھو کہ میں غیب پر ایمان لانا چاہتا ہوں, اگر مجھے دلائل سے ثابت ہو جائے. کوئی کافر اس نیت سے پڑھتا ہے کہ میں سمجھوں تو صحیح قرآن کہہ کے آ رہا ہے, نہیں ہے, لیکن وہ اس نیت سے کہ اگر مجھے حق بات ملی تو میں فالو کروں گا, تو وہ غیب پر بھی ایمان لے آئے گا. تو اگر آپ کا غیب پر, غیب کسے کہتے ہیں؟ دیکھو سائنس اور ٹیکنالوجی, سائنس جو ہے وہ نام ہے اس چیز کا کہ ہمیں ہمارے حواس کے ذریعے تو تجربہ حاصل ہوگا نا, جو ایکسپیرینس ہوگا, دیکھنے سے, سننے سے, محسوس کرنے سے, یہ جو ہمارے حواس ہیں. تو جو چیزیں ان کے ذریعے جن چیزوں کی نالج ہمیں حاصل ہوگی, ایک سائنٹسٹ اس نالج کو اکٹھا کر کے ایک ضابطہ اور کلیہ بنا کے پیش کرتا ہے. مثال کے طور پر نیوٹن درخت کے نیچے سو رہا تھا, اوپر سے سیب آ کے گرا, یہی ہوا نا بھائی, یہی ہے نا. اوپر سے سیب گرا تھا تو اس نے کہا گریوٹی, بھائی زمین میں کیا ہے کچھ. اب سائنسدان چونکہ کھوپڑی استعمال کرتا ہے, تو کھوپڑی استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر ایک عام آدمی بیٹھا ہوتا یا لیٹا ہوتا اور سیب آ کے گرتا تو اس کا سر چکرانے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. وہ سیب کھا لیتا, میرے بیان سنے ہوتے تو چھیل کے کھاتا, ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کرتا تو بغیر چھیلے کھاتا, کیونکہ اس میں وٹامن زیادہ ہوتے ہیں چھلکے میں, ڈاکٹر کہتے ہیں. میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں چھلکے میں وٹامن زیادہ تو ہوتے ہیں, لیکن وہ ہضم کرنا مشکل کام ہے. بعض لوگوں کا معدہ پاورفل ہوتا ہے, وہ ہضم کر لیتے ہیں, تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا نہیں ہضم کرتا, یہ نہیں, تاکہ کچھ ہضم تو کر لیتا ہے لیکن ٹائم لگاتا ہے نا. تو جلدی سے جو تھوڑے وٹامن جلدی سے مل جائیں, یہ ان بڑے زیادہ وٹامن سے بہتر ہے جو آپ کو گیس پیدا کر رہے ہیں پیٹ کے اندر. اس سے دوسرے کو بھی وٹامن ملنا شروع ہو جاتے ہیں پھر, سمجھ رہے. ایسی چیز کھاؤ نا جو آرام سے ہضم ہو جائے. تو خیر, اب نیوٹن کی کھوپڑی تھی نا, صحیح کام کرتی تھی, تو نیوٹن نے کیا کیا, اپنے حواس کے ذریعے, حواس استعمال ہوئے نا اس کے, اوپر سے جب سیب آ کے گرا, آنکھوں سے دیکھا, اگر کھوپڑی پہ لگا تو کھوپڑی سے محسوس کیا اس نے, اگر نہیں لگا سائڈ پہ گر گیا تو آنکھوں سے دیکھا تو نا. تو تجربے سے اس کو ایک نالج ہوئی. پھر اس نے اور بھی تجربے کیے کہ ہر چیز اوپر سے جب آتی ہے تو نیچے ہی آتی ہے, تو اس سے ایک ضابطہ اور کلیہ نکالا اس نے.
کلیہ کیا نکالا؟ کلیہ یہ نکالا، ضابطہ یہ نکالا، قانون یہ نکالا کہ بھئی یہ زمین ہی کی طرف آ رہی ہے تو زمین کا ایک ماس ہے نا، زمین میں کثافت ہے، کمیت ہے، تو جس چیز میں بھی کمیت زیادہ ہو، کثافت زیادہ ہو، اس میں کھینچنے کی پاور اتنی ہی زیادہ ہوگی. تو چاند پہ جا کے سائنسدانوں نے دیکھا کہ ہمارا وزن 10 گنا کم ہو رہا ہے، تو اسی ضابطے سے انہوں نے یہ اصول نکالا کہ چاند زمین سے 10 گنا چھوٹا ہے. تو ایک لا نکال دیا نا اس نے. لیکن اس لا کو جو اخذ کیا گیا یہ مشاہدے کی بیس پہ کیا گیا، اس سے آگے نہیں سائنسدان جا سکتے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ انسان کا مشاہدہ، انسان کی سماعت اور یہ تمام چیزیں لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟ بولو نا، زور سے بولا کریں آپ لوگ. بچوں کو ٹیوشن نہیں مائیں پڑھا رہی ہوتی یا قاری صاحب جو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ تو حلق سے نکلوا کے لاتے ہیں، تو میں تو حلق سے بھی نہیں نکلوا رہا، میں تو کہہ رہا ہوں بس ہلکا سا رسپانس دے دیا کریں آپ لوگ. تو جو تجربہ سائنسدان کرتے ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں نا. یہ ابھی تو جنات میں تو میرا خیال ہے ابھی تک میں نے کوئی سائنسدان دیکھا نہیں ہے. تو جو تجربات انسان کرتے ہیں حواس کے ذریعے، تو یہ جو انسان کے حواس ہیں یہ محدود نالج رکھتے ہیں یا لامحدود نالج رکھتے نہیں، یعنی نالج دے سکتے ہیں آپ کو. تو یہ محدود نالج دے سکتے ہیں یا لامحدود؟ محدود دے سکتے ہیں نا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی ہم آلات کے ذریعے، جو ہم آلات استعمال کرتے ہیں اس سے ہم اپنی آنکھ سے، جیسے خوردبین لگا کر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھ جہاں تک دیکھتی ہے خوردبین کے ذریعے ہم اس سے بھی آگے دیکھ سکتے ہیں. تو وہ خوردبین بھی محدود ہی دے گی. وہ آپ کے، یعنی آپ نے وہ آلات استعمال کر کے اپنی صلاحیت کو بڑھا دیا ہے، لامحدود پھر بھی نہیں کیا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ بات سائنسدان کہتے ہیں کہ سائنس نام ہے، حواس کے ذریعے جو علم حاصل ہو اسے ضابطوں اور کلیوں، مادی سائنس کی بات کر رہا ہوں، سوشل سائنس کی نہیں، جو ضابطوں اور کلیات کے ذریعے اسے ایک ربط فراہم کر دینا، اس نالج کو مربوط کر دینا اور ضابطے اور کلیے نکال لینا. سائنس کی ساری ایسے ہی ہوتا ہے نا. فزکس کی جو آپ نے دیکھا ہوگا جو ایکویشنز ہیں وہ انہی اصولوں پر ہوتی ہے نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب یہ حواس کے ذریعے، حواس کی طاقت محدود ہے تو اس سے نالج لامحدود ملے گی یا محدود ملے گی؟ محدود ملے گی. تو اس سے جو سائنسی علوم اخذ ہوں گے وہ لامحدود ہوں گے یا محدود ہوں گے؟ تو وہ بھی تو محدود ہوں گے. تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی تو پھر اسی سائنسی ترقی سے فائدہ اٹھانا. تو جب سائنس محدود ہے تو ٹیکنالوجی بھی کیا ہوگی؟ محدود ہی ہوگی نا. ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی کہ جو چاہے کر لیں آپ. ہم اصل میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آج کی ٹیکنالوجی کو پچھلے 100 سال سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ابے پہلے تو یہ بھی نہیں تھا اب یہ بھی آ گیا، پہلے تو یہ بھی نہیں تھا اب یہ بھی ہو گیا، پہلے تو یہ بھی نہیں تھا اب یہ بھی ہو گیا. تو اس سے ہمارے دماغ میں ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں لامحدود ہیں. انسان کے پاس علم کیا ہے؟ بھائی آپ جو سمجھ رہے ہو نا سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، یہ 100-200 سال پہلے کی سائنس سے کمپیئر کر کے کہہ رہے ہو آپ، ورنہ حقیقت میں یہ ترقی ہونے کے باوجود بھی جو چیزیں معلوم نہیں ہیں ان کی تعداد لامحدود ہے، اور جو معلوم ہے ان کی تعداد ان چیزوں کے مقابلے میں 0.001% بھی نہیں ہے.